آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اردو زبان کے قواعد علم ہجا کے بارے میں۔ علم ہجا کی تعریف یہ ہے کسی زبان کے حروف تہجی کو الگ الگ کرنا، املا اور ہجو کی ساخت کو علم ہجا کہا جاتا ہے۔ اور علم ہجا کسی لفظ کے ہجے کرنا جو ہے، اردو میں ہجے کریں گے تو اردو حروف تہجی کے مطابق ہجے کریں گے، اور انگریزی میں کریں گے تو انگریزی میں ہجے کرنے کو کہتے ہیں سپیلنگ۔ کیا کہتے ہیں؟ سپیلنگ۔ مثال کے طور پر لفظ ہے، یہ کہا لفظ ہم نے لکھ لیا ہے، کیا لکھا ہے؟ برآمدہ۔ ٹھیک ہے، کیا لکھا ہے؟ برآمدہ۔ یہ اردو کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہجے جب کریں گے تو پھر ہو جائیں گے اس کے ہجے۔ پہلا کیا ہے؟ ہا، پھر کیا ہے؟ را، اس کے بعد کیا ہے؟ آ، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ میم، میم کے بعد کیا ہے؟ دال کے بعد کیا ہے؟ یہ ہو گئے اس کے ہجے، یا ہجے ہم نے الگ الگ کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح لفظ ہے، انگریزی میں ہم لکھتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ لفظ میں لکھا ہے سکول، تو الگ الگ ہجے کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایس سی ایچ ایل۔ جب بولیں گے تو یہ الگ الگ ہجے ہو جائیں گے۔ سکول بولیں گے تو یہ تلفظ ہے، ٹھیک ہے، یہ پروننسیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ تلفظ ہے۔ سکول ادارے کا نام ہے، یہ سکول کہہ دیا ہے تو ون سلیبل لفظ ہے، یہ ون سلیبل ورڈ ہے، لفظ، ٹھیک ہے، سکول۔ جب ہجے کریں گے تو الگ الگ ہجے کریں، سکول نہیں بولیں گے۔ پھر اگر کوئی پوچھے گا جو سکول کے ہجے کریں تو آپ اس کے سپیلنگ کریں تو کریں گے ایس سی ایچ ڈبل او ایل۔ لفظ لکھا اوپر ہم نے برآمدہ، تو برآمدے میں جب آپ اردو حروف تہجی میں ہجے کریں گے، سکول کے ہم نے انگریزی حروف تہجی جن کو انگریزی میں الفابیٹس کہتے ہیں اس میں ہجے کیے، اور جب اردو زبان کے حروف تہجی کے ہجے کریں گے تو پھر ہم نے برآمدہ لفظ کے ہجے کیے ہیں، با، را، آ، میم، دال اور تے۔ تو آج ہم نے پڑھا ہے اردو زبان قواعد کا پہلا قاعدہ علم ہجا۔ علم ہجا کی تعریف یہ ہے کسی زبان کے حروف تہجی کو الگ الگ کرنا، املا اور ہجو کے علم کو علم ہجا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اور آگے لفظ اس میں آیا ہے ایک آپ کے لیے نیا، املا۔ کیا لفظ ہے؟ املا کا معنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، املا کا معنی رسم الخط۔ کیا معنی ہے؟ رسم الخط۔ اور دوسرا آسان معنی اس کا یہ ہے یاد سے لکھنا، یاد سے لکھنا یا لکھوانا۔ یاد ہوگا تو لکھیں گے آپ، تو لکھوانا اور لکھنا جو ہے املا۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ ایک فقرہ لکھیں کہ حامد نے گلاس توڑا، تو جب آپ یہ لکھیں گے نا یہ پورا فقرہ تو املا ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے آپ نے یہ جملہ صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا، کوئی آپ نے اس کا لفظ غلط لکھا تو پھر اس کی آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ علم ہجا آخر میں ہے ہجو کی ساخت۔ اب یہی جو میں نے آپ کو بتایا یہ ہجو کی ساخت ہے۔ آسان سا سبق آپ کے لیے اور اتنے مختصر سا رکھا تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج آتے ہیں پھر آپ کی درسی کتاب ہے، کھولیں۔ ہم نے آپ کی درسی کتاب کہ دو اسباق جو ہم پڑھ چکے ہیں، پہلا پڑھا تھا نظم حامد کے بارے میں اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا نعت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی، پڑھنے پڑھانے کا عمل جو ہے وہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب استاد اور شاگرد کا آپس میں رابطہ ہو۔ استاد پڑھا رہا ہے، آپ پڑھ رہے ہیں، اب آپ کا اور استاد کلاس میں تو موجود ہے لیکن ذہنی طور پر آپ کا موجود ہونا ضروری ہے۔ طالب علم ساتھ نہ دے تو وہ سبق کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جو پڑھا ہے وہ کہاں تک آپ سمجھیں۔ اب مثال کے طور پر ہم نے نعت نظم جو ہے وہ پڑھ لیا، مشکل الفاظ کے معنی پڑھ لیے ہیں، اور جو غلط ادا شدہ یعنی غلط تلفظ تھا وہ بھی میں نے آپ کا درست کر دیا، اصلاح کر دی۔
آپ کو تلفظ بتا دیا ہے، تو اشعار کی میں نے تشریح بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو اسے سمجھ کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہوگا، اچھا نتیجہ، کہ جو اس کے آخر میں مشق ہے نا، وہ اگر آپ زیادہ سے زیادہ آپ خود حل کر لیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ نے نظم جو پڑھی ہے اس کو سمجھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں دیتا ہوں 10 منٹ، آپ جو مشق ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ دیکھ لیں، پھر ہم مل کے اس کو حل کریں گے، ٹھیک ہے۔ مشق نکالیں نعت کی اور دیکھیں سوالوں کے جواب کہ کون کون سے سوال اور جواب کیسے آپ دیں گے۔ آپ کا دوسرا سبق ہے نعت۔ نعت کی مشق کے آگے لکھا اسے ہم نے سمجھا، اب زیادہ لکھنا ہے ہم نے کیا سمجھا ہے، تو توجہ کریں آپ۔ نظم کے مطابق درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے، ٹھیک ہے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فخر موجودات کہا گیا، پوچھتا ہے وہ کیوں؟ آپ کو فخر موجودات کہا گیا کیوں؟ اگر آپ سمجھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کی آمد تمام انسانوں کے لیے باعث فخر، اور آپ کی تشریف آوری سب کے لیے باعث برکت اور باعث فخر۔ دوسرا سوال ہے حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے مراد آپ کا اسوہ حسنہ ہے، آپ کا اسوہ حسنہ۔ خدا سے لکھ رہا ہوں میں آپ کو یہ اسوہ حسنہ، ٹھیک ہے۔ اسوہ حسنہ زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ کی تعلیمات، آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات و فرمودات، ٹھیک ہے۔ ارشادات و فرمودات، ارشادات ارشاد کی جمع، فرمودات فرمودہ کی جمع فرمان، فرمان کا لفظ فرمان، ٹھیک ہے۔ اس کی جمع فرامین۔ تو معلومات کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ فرمان کی جمع فرامین، ٹھیک ہے۔ دنیا کے انتشار کا کیا حال ہے؟ دنیا کے انتشار، فساد، دنیا کا جو فساد ہے، جو امن دنیا کا تباہ ہوتا ہے، جو پرسکون اچھا ماحول ہوتا ہے، جب وہ ماحول خراب ہو جائے تو کہتے ہیں امن و امان کی حالت جو ہے وہ بگڑ گئی ہے۔ جب حالات پرسکون ہو، کوئی جرم نہ ہو، سب انسان جو ہیں ان کے حقوق محفوظ ہوں، وہ ایک پرسکون اور محفوظ زندگی گزار رہے ہوں، تو پھر وہ امن و امان کی صورتحال کی کنٹرول ہوتی ہے اداروں کے، یا خود لوگ اس امن و امان کی صورت کو اچھا بناتے ہیں۔ تو انتشار سے مراد ہے فساد، جھگڑا، لڑائی۔ تو سوال یہ ہے کہ انتشار کال کیا ہے؟ انتشار کال، دنیا کے انتشار کال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں، آسان جملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا کے انتشار کا حل ہے۔ اگر آپ کی تعلیمات پر عمل کریں گے تو دنیا کا انتشار ختم ہو جائے گا۔ دنیا کو تباہی کی صورت مل سکتی ہے، بالکل مل سکتی ہے۔ دنیا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے، آپ کے ارشادات و فرمودات پر عمل کرے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنائے، تو تباہی مل گئی ہے۔ اب اس تباہی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت دی ہے، جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہمیں دیا، اس پر ہم عمل کریں گے تو یہ دنیا تباہی کی دولت سے ہمکنار ہو سکتی ہے۔
شاعر کی تمنا کیا ہے؟ شاعر کی مختصر سی تمنا، وہ کہتا ہے میرا سارو آپ کا دارو. وہ چاہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں آپ کے روزے کے سامنے حاضری دوں اور پھر وہاں ہی رہوں، پھر وہ کہیں اور جانا نہیں چاہتا. اس کی اتنی خواہش ہے کہ وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی زیارت نصیب ہو، مدینہ منورہ میں وہاں پہنچ جائے اور وہاں جا کر پھر وہیں رہے. پھر اس کی اور کوئی خواہش نہیں، پھر وہ مدینہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا. آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر جب اس کو حاضری نصیب ہو جائے، یہ سعادت اس کو مل جائے، تو پھر یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت ہے. یہی اس کی تمنا ہے. مختصر سی کوئی اتنی لمبی نہیں ہے، لیکن تمنا آرزو بڑی اس کی عظیم ہے. آگے ہے، آگے کون سا سوال ہے؟ ہاں جی، آگے آپشن ہے نعت کے مطابق درج ذیل میں درست جواب پر ٹک کا نشان ہو جائے. پہلے شعر میں محبوب سمانی سے کیا مراد ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا جواب ہے؟ بھائی نعت آپ نے پڑھی ہے. نعت میں محبوب سمانی سے مراد حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے آگے جو بکس بنا ہوا آپ نے ٹک کا نشان لگانا. ٹھیک ہے، آگے الف. وہ کتاب میں نہ لگائیں بیٹا، کچی پنسل سے لگانا. یہاں پر کچی ہے، ہاں پکی سے لگانا. الف ہو گیا. آگے دوسرے شعر میں حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا گیا ہے نور عالم، نور کائنات، نور یزدانی، نور فلک. نور عالم لفظ ہے عالم، عالم کا معنی ہے حالت. عالم ہو جائے گا تو پھر وہ ہوگا صاحب علم، جس کے پاس علم. عالم سے مراد ہے حالت، یہ جہان، حالت دنیا، اور عالم سے مراد ہے صاحب علم. نور عالم، نور کائنات، نور یزدانی، نور فلک. کیا جواب ہے؟ نور یزدانی. آگے ہے بے تیرے آنے سے رونق آگے گلزارے ہستی میں، عرب میں، بشت میں، جہان میں. تو کیا جواب ہے؟ ہستی میں. آگے جیم زمانہ منتظر ہے آپ نئی صورت کا، شرازہ بندی کا، قسمت کا، صف بندی کا. کیا جواب ہے درست؟ شرازہ بندی کی. شرازہ بندی کا معنی کیا ہے؟ اتفاق، اتحاد. بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی، نادانی، پریشانی، حیرانی، ناکامی. درست جواب کیا ہے؟ پریشانی. آگے جزا، آخری جزا ہے زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، بھر جائے، منور ہو جائے، پر نور ہو جائے. کیا جواب ہے؟ اچھا آگے ہے جی لکھائی اور پڑھائی کی مہارت. نعتیہ اشعار پڑھیے اور ان میں دیے گئے تصورات اور معلومات سے متعلق دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے. ٹھیک ہے جی. دل جسے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو. جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو. گرتے ہوئوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، ہے تاجدار یسر و بطحا تم ہی تو ہو. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے، جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تم ہی تو ہو. یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، یا آپ خود بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے جی جز 4 ان اشعار کی مختلف حوالوں کے ساتھ تشریح کریں. ٹھیک ہے، یہ تشریح آپ پڑھ چکے ہیں. آگے ہے روداد نویسی. روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی حالت، کیفیت یا کاروائی کے ہیں. اصطلاح میں اس سے مراد احوال یا سرگزشت لکھنے کا وہ عمل ہے جس میں حقیقت شامل ہو. گویا روداد ان حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہے
جو آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں. لہذا رودات کسی تقریب، جلسے، میلے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال ایک غیر جانبدار مبصر کی حیثیت سے کاغذ پر تحریر کر کے پیش کرنا ہے، تاکہ جنہوں نے اس تقریب کو نہیں دیکھا وہ غائبانہ اس سے آگاہ اور لطف اندوز ہو سکے. ٹھیک ہے. یہ کوئی بھی آپ میلہ دیکھیں، کوئی تقریب دیکھیں، مثلا اسکول میں سالانہ امتحان کے نتائج کی تقریب ہوئی ہے، تو آپ اس کی مداد لکھ سکتے ہیں. آپ کیسا لکھنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے کہ سالانہ امتحانات کے بعد تقسیم انعامات اور نتائج کے حوالے سے ہمارے اسکول سرار پبلک مڈل اسکول خیرپور شریف میں 30 مارچ 2023 کو ایک پروکار شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس تقریب کی صدارت میرا لکھیں ایم ڈی نے کی. اسٹیج سیکرٹری کے فرائض ادارے کے پرنسپل آف شہریار بسم اللہ انجام دیے. اس کے بعد بچوں نے بہت دلچسپ رنگا رنگ بہت خوبصورت دلکش پروگرام پیش کیے، جن میں خاکے ڈرامے شامل تھے. اور اس سے پہلے تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا. فلاں طالب علم نے تلاوت کی، فلاں نے نعت پڑھی، فلاں نے حمد باری تعالیٰ پیش کی، فلاں بچوں نے یہ ڈرامہ پیش کیا، فلاں نے یہ خاکہ پیش کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد مس فائدہ کنٹرولر امتحانات نے نتائج کا اعلان کیا، اور پوزیشن لینے والے بچوں نے ہر کلاس میں لکھے. آپ اول ادنا میں، دوم میں، سوم میں فلاں بچوں نے پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن حاصل کی. ان بچوں کی والدین، ان کے والد یہاں موجود تھے، ان کی ماں یہاں موجود تھی. انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں میں ٹرافیوں کے انعامات تقسیم کیے. ٹرافیاں جو ہے وہ اسکول کی طرف سے دی گئی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ کہیں گے مس فائدہ کنٹرول امتحانات اسٹیج سیکرٹری پرائز انعام دیے، اور ادارے کے تمام استانی کو نام لکھ کر فلاں نے، مس سائنس مجید نے، مس عائزہ طارق نے، مس فائدہ طارق نے، آپ شہریار پرنسپل نے، ہمارے مدرس ہمارے استاد واصف علی بسمل نے، اور سر ایم ڈی بسمل اللہ تعالی بسمل نے بچوں میں اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کیے. پھر آپ وہاں لکھ سکتے ہیں کہ آپ مداد لکھ رہے ہیں، آپ موجود ہیں وہاں، آنکھوں دیکھا حالت دیکھا آپ نے وہی لکھنا ہے. تو پھر آپ جو مرضی تقریب کے بارے میں لکھیں. اس میں اضافہ کریں، اگر وہ مداد آپ کی اتنی نہیں ہے، لمبی نہیں ہے، تو اس میں آپ اور چیزیں بہت سی لکھ سکتے ہیں، اضافہ اس میں کر سکتے ہیں کہ ہمارے ادارے میں افغانی بچے جو ہیں وہ پہلی بار شامل ہوئے، انہوں نے بہت اچھی پوزیشن حاصل کی، انہوں نے اچھے ڈرامے پیش کیے. تو آپ نے جو پروگرام پیش کیا، جو دیکھا ہے، اگر آپ کسی میلے میں گئے ہیں، آپ نے بیلوں کی دوڑ کا میلہ دیکھا، اس کی پوری کہانی لکھیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہمارے اس علاقے میں اب اگلے اتوار کو، ایک تو کل، اگلے اتوار کو یہاں ایک میلہ ہو رہا ہے، بیلوں کی شتری کا مقابلہ ہو رہا ہے، بہت بڑا میلہ ہوتا ہے. تو اس کی روداد جو ہے نا وہ میں آپ کو میں جاؤں گا وہاں، دیکھو میں آپ کو اس کی روداد آپ کو بتاؤں گا کہ وہ روداد کس طرح لکھنی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے تنگیوں میں ایک سالانہ ثقافتی میلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کہ آپ کوئی کرکٹ میچ ہو گیا ہے، کرکٹ کا میچ ہے، فٹ بال کا، والی بال کا میچ ہے، کوئی تقریب ہے، کسی اسکول کی تقریب ہے، کوئی تقریب ہے، اس کے آپ روداد سمجھ کے آپ کس طرح لکھنی ہے. میں پوری آپ نے اب وہی لکھے گا. میں روداد لکھوں گا اسکول کی سالانہ تقسیم انعامات و نتائج کی، اس لیے کہ میں وہاں موجود ہوں. تو لکھنی اسی کی جو خود آپ نے دیکھا ہے، کسی کی لکھی ہوئی نہیں، آپ نے جو دیکھی ہے. اب یہاں اگر روداد میں نے لکھنی ہے تو میں نے دیکھی ہے، آپ لکھنی میں نے لکھی ہے جو بیان کیا ہے، اس لیے وہ آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ موجود ہیں. اب جو یہاں موجود نہیں تھا ہماری تقریب میں، تو وہ روداد نہیں لکھ سکے گا. اب دیکھیں ہر سال ربیع الاول کے مبارک مہینے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا جاتا ہے. اب یہ کہ وہ کہتا ہے کہ میلاد کے موقع پر منعقدہ پروکار تقریب کے متعلق آپ بازار میں جو میلاد کے جلوس نکالا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ روداد لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے الفاظ یہ کہ ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. نو انسانی، اس کا معنی ہے انسانی نسل،
दूसरा लफ्ज है मुरब्बत, इसका माना रख रखाव। आगे लफ्ज है बेनवा, बेकस, उल्फत, मोहब्बत, तबानी, रोशनी। अब जब लिखा नो इंसानी अल्फाज, आगे माना, आगे जुमला। अब आपने लिखा ना अल्फाज में नो इंसानी, आगे इसका माना लिखना नस्ल इंसानी। ठीक है। हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नो इंसानी, फिक्र में ये लफ्ज लिखना है, फिक्रे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से नो इंसानी को, क्या आप ये लिखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नो इंसानी को सीधा राह दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नो इंसानी को सीधा राह दिखाया, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नो इंसानी को सरात मुस्तकीम पर गामजन किया। सरात मुस्तकीम पर गामजन किया। गया मुरब्बत, कमाल रख रखाव। हमारे मुआशरे में मुरब्बत की बड़ी अहमियत है। हमारे मुआशरे में मुरब्बत की बड़ी अहमियत है, या आप कह सकते हैं इस्लाम में मुरब्बत की बड़ी अहमियत है। इस्लाम में मुरब्बत की बड़ी अहमियत है। माना लिखेंगे रख रखो, जुमले में लिखेंगे इस्लाम में मुरब्बत की बहुत अहमियत है। बेनवा, बेनवा, बेनवा की मदद करने में सवाब है। बेनवा की मदद करने में सवाब। बेनवा विकास है, उसको मदद की जरूरत है। बेनवा की मदद करने में सवाब है, या हमें बेनवा की मदद करनी चाहिए। उल्फत, मोहब्बत, हमें हर एक के साथ उल्फत से पेश आना चाहिए। हमें हर एक के साथ उल्फत से पेश आना चाहिए। तबानी, रोशनी, आपके आने से इस जहान को तबानी मिल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ आवरी से, या आसान जुमला फिक्र इस तरह हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से इस जहान को तबानी मिल गई। खुद फिक्रा बनाना है, खुद कोशिश करें कि किसी लफ्ज को आप आगे जमा मुकस्सर बनाने का तरीका। जमा की तारीफें पिछले मश्क में आपने नहीं मश्क देखी, उसमें लिखा हुआ था जमा मुकस्सर और सालम। ठीक है। अरबी में जमा मुकस्सर वाहिद के मखसूस औज़ान के तहत बनाई जाती है। इन औज़ान की कई सूरतें हैं। चंद आम सूरतें ये हैं। अफ़ाल के वजन पर जैसे अदब से आदाब, मफ़ाइल के वजन पर जैसे हकीकत से अकायद, फ़ाल के वजन पर जैसे सिफ़ से सिफ़ात, फ़ाला के वजन पर जैसे अदीब से अदबा, फ़ऊल के वजन पर जैसे असल से उसूल, अफ़ाला के वजन पर जैसे नबी से अम्बिया, फ़ाल के वजन पर जैसे हाकिम से हुकाम, हाकिम से हुकाम, हाकिम से हुकाम, मफ़ाइल के वजन पर जैसे तफसीर से तफसीर। आगे जी, सवाल नंबर 7, हर जुमले के सामने वाहिद जमा दिए गए हैं। वाहिद जमा की पहचान करते हुए जुमले मुकम्मल करें। और से आपने फिक्रा पढ़ना है और फिक्रे का जमा वाहिद देखना है आपने कि इस जुमले में वाहिद इस्तेमाल होगा या जमा। पहला फिक्रा है, इस महफिल में कितने शरीक हैं? फर्द, अफराद। अब हैं तो यहाँ लिखेंगे अफराद। ठीक है। दूसरा जुमला, मेरे भाई को शादी के मौके पर बहुत से तोहफे तुहाइफ। तोहफा वाहिद है, तुहाइफ जमा है, तो यहाँ लिखेंगे तुहाइफ। आगे जुज जीम है, ये एक मेरी समझ में नहीं आया। नुक्ता, नुकात, नुक्ता। महफिल के बाहर की भीड़ थी, गरीब, गुरबा, गुरबा की भीड़ थी।
हवा में उड़ रहे हैं तायर तयूर, तायर हमारा परिंदा, तयूर उसकी जमा है, तो यहाँ आएगा तयूर। बरसगीर में की वजह से इस्लाम की इशाअत थी, वली औलिया, वली अल्लाह का बंदा, अल्लाह का दोस्त, जो बरगीदा और नेक बंदे होते हैं उनको कहते हैं वली की जमा औलिया। बरसगीर में की वजह से इस्लाम की इशाअत थी, औलिया जमा आएगा यहाँ। बादशाह की खिदमत में खड़े थे, खादम खुदाम, खादम की जमा खुदाम, यहाँ भी जमा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा क्या, खुदाम। मैंने सिर्फ एक लिखा, मैंने सिर्फ एक मजमून लिखा, मज़ामीन नहीं मजमून लिखा, ठीक है जी।